استاد سے پوچھے کہ امتحان کب ہوں گے تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ اس نے تیاری خوب کر رکھی ہے، وہ بے تابی سے امتحانات کا انتظار کر رہا ہے۔ تو وہ آ کے پوچھتا ہے متی الساعہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور قیامت کب آئے گی؟ لوگ تو تھر تھر کانپتے ہیں قیامت سے، اور وہ قیامت کا انتظار کر رہا ہے اور حضور سے پوچھنے آیا ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا ما عادت لہا، اے سوال کرنے والے تم نے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ جس سے سینوں میں دل دہلتے ہیں، وہ قیامت جب لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے، تم اس قیامت کا انتظار کر رہے ہو، کوئی خاص تیاری ہے؟ ما عادت لہا، تم نے تیاری کیا کر رکھی؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں۔ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا جس کے ساتھ جو پیار کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ ہی ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث انہی سے مروی ہے، ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ خوشی اگر ہمیں کسی چیز کی ہوئی تو حضور کے اس فرمان کی ہوئی کہ جو جس سے پیار کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو کہا ہم اللہ کے رسول سے پیار کرتے ہیں، ابو بکر و عمر سے پیار کرتے ہیں، تو ہم پھر ان کے ساتھ ہی ہوں گے۔ حضور کی محبت، حضور علیہ السلام کا پیار صحابہ کی زندگیوں میں اگر آپ دیکھیں تو کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ مرد تو مرد رہے، خواتین بھی پیچھے نہیں تھیں۔ جب احد کی لڑائی ہوئی تو آپ جانتے ہیں کہ یہ خبر پھیل گئی کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام شہید ہو گئے۔ تو ایک انصاری خاتون مدینہ المنورہ سے دوڑتے ہوئے میدان احد کی جانب جا رہی ہے۔ راستے میں اسے کوئی ملا تو اس نے کہا کہ تیرے باپ شہید ہو گئے۔ اس نے کہا مجھے بتاؤ حضور کیسے ہیں؟ تو پھر آگے بڑھی تو کسی نے کہا کہ تمہارا بھائی شہید ہو گیا ہے۔ اس نے کہا شہادت اس کی قسمت ٹھہری، مجھے بتاؤ حضور کیسے ہیں؟ آگے بڑھی تو کسی نے کہا تیرا شوہر شہید ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یہ اس کی آرزو تھی کہ مجھے شہادت ملے، مجھے یہ بتاؤ حضور کیسے ہیں؟ آگے بڑھی تو کسی نے کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، لیکن اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ حضور کیسے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضور خیریت سے ہیں۔ کہا کل مصیبت بعدک جلل، حضور جب آپ ہیں تو پھر کوئی مصیبت ہی نہیں ہے۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ بیٹے کی لاش بھی پڑی ہو، بھائی کی لاش بھی پڑی ہو، شوہر کی لاش بھی پڑی ہو اور باپ کی لاش بھی پڑی ہو، اور ایک خاتون سینے میں جو گداز نرمی اور ان رشتوں کے ساتھ تعلق خاطر رکھتی ہے، آپ سب اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن حضور کی محبت اتنی فراواں، اتنی غالب ہے کہ یہ تکلیفیں ہی محسوس نہیں۔ حضرت عبداللہ بن زید کو خبر پہنچتی ہے، وہ اپنے باغ میں پانی دے رہے تھے کہ حضور کا وصال ہو گیا، تو انہوں نے ایسے ہاتھ پھیلا لیے اور کہا اللہم اذہب بصری حتی لا ارا بعد حبیبی محمد احد، اے اللہ میری آنکھوں کی بینائی اچک لے، آنکھوں کے دیے اس لیے روشن تھے کہ تیرے محبوب کو دیکھتا تھا، اب حضور رخصت ہو گئے ہیں تو میں نے ان چراغوں کو کیا کرنا ہے؟ تو ان کی بینائی سلب ہو گئی۔ تو کوئی ان کے پاس گیا اظہار افسوس کے لیے کہ پتہ چلا کہ تمہاری بینائی چلی گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تمہیں افسوس ہوا ہوگا، مجھے تو نہیں، میں نے تو اللہ سے مانگ کے لیا ہے، میں حضور کے بعد کسی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ ایک خاتون ام المومنین کے پاس آتی ہیں حضور کے وصال کے بعد اور کہتی ہیں کہ میں حضور کا روضہ انور دیکھنا چاہتی ہوں، حضور کی قبر نور دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو حجرہ عائشہ میں
حضور علیہ السلام کی تدفین ہوئی تھی، تو وہ دروازہ کھول کے انہیں حضور کی تربت انور کی زیارت کرواتی ہیں اور دیکھتی ہیں تو اس کی روح بدن سے پرواز کر چکی ہوتی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کی محبت تھی۔ وہ تو سینے میں دل رکھنے والے حضور کے عاشق زار، غلام اور محبت کرنے والے تھے۔ حضور کا پیار تو پتھروں کے کلیجے میں بھی رہا۔ احد جبل یحبنا ونحبہ، احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ بلکہ میں تمہیں محبت کی ایک دل آویز کہانی سناتا ہوں جس کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اللہ کے محبوب جمعۃ المبارک کے دن منبر پہ تشریف فرما ہوئے، ابھی خطبے کا آغاز نہیں ہوا تھا کہ مسجد کے ایک کونے سے، ایک گوشے سے رونے کی آواز آنے لگی، اور رونے والا اس درد سے روتا ہے کہ سینوں میں دل دہلتے ہیں۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں بائیں دیکھتے ہیں لیکن رونے والا دکھائی نہیں دیتا، اور وہ ایسے درد سے روتا ہے جیسے کناکۃ الخلوج، جس طرح کسی اونٹنی کا بچہ گم ہو گیا ہو اور وہ چیختی ہے اپنے بچے کو ڈھونڈتے ہوئے، اور اس کی چنگھاڑ کی آواز دل پر اثر انداز ہوتی ہے، تو وہ رونے والا کناکۃ الخلوج، گم شدہ بچے کی ماں اونٹنی جس طرح روتی ہے، اس طرح وہ رونے والا روتا ہے۔ مسجد نبوی گونج اٹھی، اس کی چیخ و پکار سے کوہرام مچ گیا۔ صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، آواز آ رہی ہے لیکن رونے والا دکھائی نہیں دیتا۔ فنزل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن المنبر، حضور منبر سے نیچے تشریف فرما ہوئے اور ایک سب چل دی۔ کھجور کا خشک تنا تھا جہاں اللہ کے محبوب علیہ السلام منبر بننے سے پہلے ٹیک لگا کے اس کے ساتھ حضور واز کیا کرتے تھے۔ آج پہلے دن منبر بنا تھا، صحابہ نے کہا تھا دور والے آپ کو دیکھ نہیں پاتے، تو ایک منبر بنایا گیا، تو اس کی ضرورت نہ رہی تو صحابہ نے اس کو اٹھا کے کونے میں ڈال دیا۔ حضور منبر پہ بیٹھے تو وہ جدائی کا صدمہ گوارا نہ کر پایا، اور یہ رونے کی آواز اس ستون کی آواز تھی۔ آقا کریم نے جا کے اس کو آغوش میں سمیٹ لیا، جس طرح بچھڑا ہوا بچہ ماں کی آغوش میں آ جائے تو اس کی گھگھی بن جاتی ہے، اس کی ہچکیاں بن جاتی ہیں، اس کی وہ چیخیں ہچکیوں میں، سسکیوں میں تبدیل ہو گئیں۔ آقا کریم نے اس کو آغوش میں خوب سمیٹا اور اس کے اوپر اپنا دست شفقت پھیرتے رہے۔ بتدریج اس کی آواز کم ہوتی رہی حتیٰ کہ وہ خاموش ہو گیا۔ حضور دوبارہ آئے اور منبر پہ بیٹھے تو صحابہ کی آنکھوں میں حیرت تھی، کبھی لکڑیاں بھی روئی ہیں اور وہ بھی خشک تنا، اور آقا کریم نے جب صحابہ کے چہروں پہ حیرت پھیلی ہوئی دیکھی تو حضور نے خود ہی ارشاد فرمایا لو لم افعل ھذا لحن الی یوم القیامہ، صحابہ اگر میں منبر سے اتر کے اپنے عاشق زار کو یوں تسلی نہ دیتا یہ قیامت تک روتا ہی رہتا۔ اس کی آواز دنیا سنتی، حاجی اور معتمر جو آتے اس کی چیخیں سنتے اور اس کی آواز ختم نہ ہوتی، قیامت تک روتا رہتا۔ استن حنانا در ہجر رسول زاد بھی نالت جو ارباب عقول، امام ابن سیرین اس حدیث کی روایت کرتے ہوئے بلک بلک کے رونے لگے اور فرمانے لگے کہ جب ایک خشک تنا حضور کے لیے اتنی محبت رکھتا ہے، ہم تو سینے میں دل رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ حضور کا پیار ہے جو اللہ نے کائنات کے کلیجے میں رکھا ہے۔ حضور کی محبت لوگوں کے دل کا سرمایہ ہے، دل کا نور ہے، اور جس کو یہ دولت بیدار مل گئی وہ بامراد ہے، وہ خوش نصیب ہے۔ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشائے دامان اوست۔ اقبال نے کہا کہ جس کا سرمایہ حیات عشق رسول بن گیا تو یہ خشک و تر، یہ بحر و بر، یہ چار عالم، یہ اس کے دامن کے ایک پلو میں باندھے جا سکتے ہیں۔ یہ نخچیر ہیں اس کے جس کو حضور کی
محبت کا نور نصیب ہو گیا، اور یہ وہ دولت ہے جس کو اختیار کرنے کی ہمیں تلقین فرمائی گئی، اور ایک مومن حضور کی محبت کے بغیر